رات کا سناٹا، دریائے نیل کی موجیں خاموشی سے بہہ رہی ہیں۔ ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا کہا، ایک لشکر جو تکبر میں اندھا ہو چکا تھا، اور ایک دریا جو چند لمحوں بعد تاریخ کا سب سے بڑا گواہ بننے والا تھا۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ کیسے ایک عظیم سلطنت پانی میں ڈوب گئی؟ اللہ نے فرعون کو کیسے تباہ کیا؟ تعارف: فرعون، مصر کا طاقتور حکمران، ایسا بادشاہ جس کے محلات سونے سے سجے تھے، جس کی فوجیں بے شمار تھیں، جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کریم سورۃ النازعات میں فرعون کا قول نقل کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف اقتدار نہیں تھا، یہ تکبر تھا، یہ بغاوت تھی، یہ اللہ کے مقابل کھڑے ہونے کا اعلان تھا۔ اسی سرزمین مصر میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم سورۃ القصص میں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا، ظلم کی انتہا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ سورۃ القصص میں اللہ فرماتا ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ظلم صرف جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی غلامی تھی۔ اسی ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کو اللہ نے وحی کی، جیسا کہ سورۃ القصص میں ذکر ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اسے واپس لوٹائیں گے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا اور نیل کے حوالے کر دیا۔ یہی بچہ کل فرعون کے تخت کو چیلنج کرنے والا تھا۔ دعوت اور انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ سورۃ الطٰہٰ میں یہ الفاظ موجود ہیں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنسا، اس نے کہا، کیا ہم تمہیں اپنے محل میں نہیں پالتے رہے تھے؟ یہ مکالمہ سورۃ الشعراء میں تفصیل سے ملتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے۔ عصا سانپ بن گیا، ہاتھ روشن ہو گیا، جادوگروں کو بلایا گیا، ایک عظیم مقابلہ ہوا۔ قرآن سورۃ الاعراف میں بیان کرتا ہے کہ جب جادوگروں نے سچ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ یہ لمحہ تاریخی تھا، حق نے باطل کو چیلنج کر دیا تھا۔ فرعون کا غرور ٹوٹنے لگا، مگر اس کا تکبر باقی تھا۔ عذاب کی پہلی نشانیاں۔ فرعون نے انکار جاری رکھا، تب اللہ نے نشانیاں بھیجیں۔ سورۃ الاعراف میں ذکر ہے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈھک، خون۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا، ہم ایمان لے آئیں گے، اور جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ مکر جاتا۔ یہ ضد تھی، یہ دل کا اندھا پن تھا۔ آخری رات، بالآخر اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ یہ واقعہ سورۃ الدخان اور سورۃ الشعراء میں مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل پڑے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ صبح کا وقت، سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ قرآن سورۃ الشعراء میں ان کے الفاظ نقل کرتا ہے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کی انتہا تھی، یہ توکل کا عروج تھا۔ سمندر کا معجزہ۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سورۃ الشعراء میں ہے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا۔
ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند ہو گیا، پانی دیوار بن گیا، راستہ خشک ہو گیا، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا، اس نے سوچا شاید یہ بھی اس کی طاقت کا حصہ ہے۔ وہ اپنے لشکر کے سمیت داخل ہو گیا۔ انجام: جب آخری شخص بھی داخل ہو گیا، اللہ کا حکم آیا، پانی اپنی جگہ لوٹ آیا۔ قرآن سورۃ یونس میں بیان کرتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا، مگر جواب آیا، آلان وقد قصیت قبل، اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ یہ انجام تھا تکبر کا۔ سورۃ الغافر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تصور کریں وہ لمحہ، پانی کی دیواریں، چیختے سپاہی، گھوڑوں کی ٹاپیں، اور پھر خاموشی۔ ایک سلطنت چند لمحوں میں ختم۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، وہ پانی میں بے بس تھا۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ سورۃ الغافر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرعون کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ حال کا آئینہ ہے۔ جب طاقت غرور میں بدل جائے، جب انسان خود کو خدا سمجھنے لگے، جب ظلم معمول بن جائے، تو انجام قریب ہوتا ہے۔ قرآن بار بار اس واقعے کو دہراتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں، اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھیں، عذاب سے پہلے توبہ کریں، تکبر سے بچیں۔ فرعون کا جسم محفوظ رہا، مگر اس کی عزت دفن ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام قیامت تک عزت سے لیا جائے گا۔ یہی فرق ہے تکبر اور ایمان میں، ظلم اور صبر میں، باطل اور حق میں۔ یہ تھی داستان، اللہ نے فرعون کو کیسے تباہ کیا، اور سوال آج بھی زندہ ہے، ہم کس راستے پر ہیں؟